جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کے بچوں اور بچیوں کو سلام. اسی میں ان کی وہ سربراہ بھی ہے شعبے کی جو بچی سی تھی جب میں فرمان فتح پوری صاحب سے ملا کرتا تھا. تو وہ اگرچہ ان کے شاگردوں کے لیے یا ان کے کولیگز کے لیے یہ تصور کرنا فکشن کے برابر ہے کہ وہ بچی کب تھیں، لیکن میں آپ سب کے ساتھ اسی انداز میں بات کر رہا ہوں. فرمائش کو میں ٹال نہیں رہا کہ محمود شام صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اب ان کی ماشاءاللہ یعنی وہ 83 برس کے بڑی بھرپور زندگی، اور اب تک وہ لکھ رہے ہیں، اور معاصرین ان کے وہ جو بھی ہوں وہ سب کے سب اس شخص سے ڈرتے ہیں جس کی یادداشت اچھی ہو اور جو ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہو، کالم لکھے کچھ اور کرے. تو وہ ایک طرح سے ان کو ڈراوا بھی ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جب مجھ سے فرمائش کی گئی کہ انجام بخیر ان کا جو ناول دوسرا ناول ہے اس پر گفتگو کی جائے، تو میں نے ڈر کے مارے کسی سے نہیں کہا کہ بھئی میں پڑھ نہیں سکا اسے ابھی تک. تو مجھے پھر وہ اسی عظما نے ان کے ابتدائی صفحے بھی بھیجے، کچھ اور چیزیں بھی، اور پھر ظاہر ہے کہ ہم سب نے پطرس بخاری کا وہ مضمون بھی پڑھا ہوا ہے، میبل اور میں، جس میں بہت سے بچے واقف ہیں کہ کتابوں کو پڑھے بغیر کس طرح سے تبصرہ کیا جا سکتا ہے. آپ ویکیپیڈیا پر جاتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو آپ کے شہر میں کراچی میں اب محمود شام صاحب ہیں بھیس بدل کے، تو یہ جھنگ سے آئے تھے، جھنگ کے تھے اس وقت طارق محمود. تو یہ محمود شام آپ کے ہاں کیوں ہو گئے؟ اور پھر یہ کیا بنا؟ اتنا عرصہ انہوں نے مختلف اداروں میں کام کیا اور ان سب میں شاعری بھی کی، کالم بھی لکھے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بہت سارے سفر بھی کیے. وہ چین بھی گئے اور اتنے ملکوں کی سیاحت کی. تو ایسا شخص شاعری، کالم نویسی اور اس سب کے باوجود جب ایک ناول پہلے لکھا تھا شب بخیر، اب دوسرا ناول انجام بخیر، تو آپ سب کے لیے میں ایک دو اشارے صرف کر سکتا ہوں کہ آپ کے ہاں جو فکشن کی استاد ہوں گی یا جن بچوں کو مستقبل میں فکشن کا استاد بننا ہے، تو بڑا آسان طریقہ ہے چیزوں کو پڑھنے کا کہ اس میں محمود شام صاحب کی خوش قسمتی بھی ہے کہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر جعفر ہیں، جعفر احمد، جو جامعہ کراچی میں رہے صحافت کے شعبے میں، پھر پاکستان اسٹڈیز سینٹر میں رہے، اور اس کے ڈائریکٹر کے طور پر انہوں نے بہت کام کیا اور اب تک ماشاءاللہ وہ لکھتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ محمود شام صاحب کی بھی خوش قسمتی ہے، اس ناول کی بھی، اور جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کے طلباء و طالبات کی بھی، کہ جو ناول کو سمجھنا چاہتے ہیں. اس میں ایک بہت شاندار مضمون جعفر صاحب کا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ رسمی باتیں ہیں، جعفر صاحب بڑے دبنگ آدمی ہیں، وہ سچ بولنے سے باز نہیں آتے. وہ فیض احمد فیض سے بڑی محبت کرتے ہیں، ترقی پسند ہیں، لیکن اسی دیباچے میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ فیض صاحب، آپ نے چاکی واڑہ کے وصال میں خالد اختر کا جو اتنا ذکر کیا، چاکی واڑہ میں وصال، تو ذرا خالد اختر صاحب سے پوچھ کر بتائیے کہ چاکی واڑہ کے لوگ کہاں ہیں. آپ مطلب اگر فکشن بنانا ہے تو لوگوں کے بغیر ایک واہمہ اپنے مطالعے کی بنیاد پر ایک تخلیق کر لینا، یہ کوئی شے نہیں ہے. تو باہر طور واپس آپ آئے اس ناول کی طرف تو آپ دیکھیں گے کہ ایک چینل کی دنیا ہے، اور اس چینل کے اندر ایک نام جو تلاش کیا گیا جگنو،
اور پھر ایک لڑکی اور لڑکا دونوں صحافی ہیں، دونوں اچھے دوست بھی ہیں، لیکن چینل کی دنیا ایک دوسرے کا حریف بھی بناتی ہے کہ بریکنگ نیوز کون لے کر آ سکتا ہے، کس کے فالوور زیادہ ہو سکتے ہیں، اور پھر پلٹ کے یہ دونوں اچھے بچے ہیں، یہ محمود شام جیسے کسی آدمی کو تلاش کرتے ہیں یا جعفر احمد جیسے کسی بزرگ کو تلاش کرتے ہیں اور اس سے پاکستان کی قومی تاریخ کے کچھ معاملات وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میری خواہش ہوگی کہ ہماری عظما بھی اور ان کے کولیگز بھی اور ان جو بچے، وہ خاص طور پر وہ بچے اور بچیاں جو جانا چاہتے ہیں ایک اردو کے ساتھ ساتھ صحافت کے شعبے میں بھی اور چینلز کی چکا چوند کی دنیا میں بھی، وہ دیکھیں کہ کرونا پر لا کر اور ملتان پہ لا کے انہوں نے ہمارے محمود شام صاحب جن سے ہم محبت کرتے ہیں، انہوں نے اس کا ایک المناک انجام کیوں بنایا۔ یہ پھر محمود شام صاحب سے جب ملاقات ہوگی تو پھر اس وقت ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ آپ نے یہاں ماسک لگانا کیوں بھول گئے تھے جب ملتان میں ایک یہ تقریب آخر میں ہو رہی تھی۔